ڈاکٹر صاحب کتروں کی بیماری ہے، قطرے بہت زیادہ نکل رہے ہیں، ہر وقت قطرے نکلتے رہتے ہیں اور اگر ہم پیشاب کریں تو اس کے بعد خاص طور پر قطرے نکلتے ہیں اور ان قطروں کی وجہ سے جسم بہت زیادہ بیمار رہتا ہے، جسم میں کوئی طاقت نہیں ہے، نماز پڑھنے کے ہم قابل نہیں ہوتے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل کے ساتھ مریض تشریف لے کے آتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ قطرے بیسیکلی کیوں آتے ہیں، اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کیا یہ سگنیفیکینٹ بھی ہیں یا نہیں، اور ان کا کیا علاج ہے۔ تو ان قطروں کی جو ڈیٹیل ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کی بیماری کی جڑ کو پکڑا جا سکے، آپ کو ٹھیک کیا جا سکے، اور اگر کوئی بیماری ہے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکے، اگر کوئی بیماری نہیں ہے تو آپ کو تسلی دی جا سکے کہ یہ نارمل چیز ہے یا یہ ایسا ہونا بالکل نارمل ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو یور ٹاک ود ڈاکٹر حارث۔ میرا نام ڈاکٹر محمد صدیق حارث ہے، میں کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہوں اور آج کل میں شیخ زاید ہاسپٹل رنگ میں خان میں کام کر رہا ہوں۔ ان بیماری کے ساتھ بہت زیادہ مرد حضرات جو ہے او پی ڈی میں تشریف لے کے آتے ہیں۔ اب یہ قطرے جو ہیں بہت طرح کے ہوتے ہیں، بہت سارے اس کی وجوہات بھی ہوتی ہیں اور زیادہ تر کیسز کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا اتنا زیادہ ایشو۔ سب سے پہلے جو عام قطرے ہوتے ہیں جیسے پیشاب کی قطرے ہیں، عمومی طور پہ پیشنٹ جو ہے وہ کچھ پریزنٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم پیشاب کرتے ہیں پیشاب ٹھیک آتا ہے، جب ہم پیشاب کرنے کے بعد اٹھتے ہیں وضو وغیرہ کرتے ہیں تو بعد میں پیشاب کے قطرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک آپ کی وائڈنگ ہیبٹ اگر خراب ہو، اگر آپ کو پیشاب کرنے کے لیے کافی زیادہ ٹائم آپ اسپینڈ کریں، آپ کو بہت زیادہ زور لگانا پڑے، آپ کو قبض کی بیماری ہو، تو ایسی صورت کے اندر پیشاب کی نالی کے اندر قطرے آ کے جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی نارمل روٹین میں کام کرتے ہیں تو وہ قطرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کا علاج جو ہے بیسیکلی یہی ہے کہ اپنے آپ کو قبض کو دور رکھیں، اپنے پیشاب کرنے کا طریقہ بہتر بنائیں۔ پیشاب کی نالی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ خالی کریں دبا کر، اور اچھے طریقے سے استنجا کریں، بس یہ اس کا علاج ہے، اور اس سے کافی زیادہ پیشنٹ جو ہے بالکل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر ایسے پیشنٹ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پیشاب کرتے ہیں، بڑا پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں قبض کی صورت میں، اس وقت خاص طور پر منی کی طرح کے وائٹ قطرے ہمارے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک سیکشولی ایکٹیو پیشنٹ نہیں ہے اور نہ ہی اس پیشنٹ کو جو ہے وہ نائٹ فال وغیرہ ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اگر پیشنٹ زور لگاتا ہے، چاہے وہ کفنگ کی وجہ سے ہو، قبض کی وجہ سے ہو، تو تھوڑے بہت قطرے پروسٹیٹک یوریتھرا سے سیکریشنز کے تھرو بیسیکلی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا کوئی خاص پریشانی کی بات نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ جسم میں کوئی خاص کمزوری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی چیز دیکھیں جو سیکشولی پروڈکٹیو ہو، اور اس کے علاوہ اگر ہم کسی سے فون پہ بات کریں، کوئی سیکشول کانٹینٹ دیکھیں، تو اس صورت میں ہمارے جو پیشاب کی نالی ہے یہاں سے قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے بہت قطرے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ قطرے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت کے اندر بیسیکلی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دونوں چیزیں میں نارمل چیزیں۔ جب بھی ایک پیشنٹ، جب ایک ینگ بندہ سیکشولی ایکٹیو ہوتا ہے، اریکشن ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے، ایسی صورت کے اندر اس طرح کے قطرے یورتھرا کے اندر سے نکلنا نارمل ہے، کیونکہ وہاں پر یورتھرل سیکریشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ پیشاب کی طرح کے ٹرانسپیرنٹ قطرے بیسیکلی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اسٹیمولس ختم ہوتا ہے، اریکشن ختم ہوتی ہے، تو یہ قطرے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، یہ ایک نارمل فینومینا ہوتا ہے، بالکل نارمل چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ پیشنٹ جو میرڈ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم فور پلے کر رہے ہوتے ہیں، رومانس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ہمارے قطرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس قطروں کی وجہ سے ہماری جو ہے اریکشن ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس طرح بالکل بھی نہیں ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بیسیکلی سارٹ آف آپ اسے پری کم سمجھ سکتے ہیں، یہ ایک پری کم ہوتا ہے اور یہ ایک نارمل فینومینا ہوتا ہے، انلیس کہ اس کے اندر کوئی اور سویل ہو، اس کا کلر چینج ہو ہے، تو وہ اور چیز ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کی اریکشن اس سے ڈسٹرب ہو رہی ہے تو یہ سائیکولوجیکلی آپ کو متاثر کر رہا ہے، اس سے آپ کی فزیکلی ہیلتھ کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا، تو اس کو نارمل سمجھیں۔ اس کے علاوہ ایک قسم کے قطرے ہوتے ہیں جو پیپ کی طرح کے ہوتے ہیں، یلو کلر کے، یا ایسے قطرے ہوتے ہیں جو بنا کسی اسٹیمولیشن کے آپ کو جو آپ کے کپڑے ہیں اس کے اوپر لگے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ایسے پیشنٹ جب بھی آتے ہیں تو یہ ایک بہت زیادہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کا انڈیکیٹر ہوتے ہیں۔ ہم پیشنٹ سے ہسٹری لیتے ہیں کہ کیا انہوں نے کبھی انٹرکورس کیا ہے جس کے بعد یہ سٹارٹ ہو گئی۔ تو اس طرح کے قطرے جن کی رنگت ایسی ہو، جو خود سے آنا شروع ہو جائیں، رات کو خاص طور پہ پیشنٹ کے کپڑے خراب ہو، اور ساتھ میں اکثر لوگوں کو پیشاب کے سوراخ کا جو میٹس ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ سوزش ہوتی ہے، اور اگر مریض کافی بیماری کو ہائڈ کر کے رکھے تو پیشاب کے مسائل بھی الٹیمیٹلی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی سب سے زیادہ پرابلمیٹک بیماری ہوتی ہے، سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ یہ بیسیکلی گونوکوکل یا آپ سمجھ لیں سیکشولی ٹرانسمیٹڈ یورتھرائٹس کی بیماری ہوتی ہے۔ اس کو ٹریٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جب بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اس طرح کی کمپلینٹ سے، تو پہلے ہم ایگزامن کرتے ہیں، میک شور کرتے ہیں کہ جو قطرے پیشنٹ بتا رہا ہے وہ ویسے بھی ہیں یا نہیں۔ اگر تو ہمیں گنوریا یا سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز لگے
تو ایسی صورت میں ہم پہ سویب لیتے ہیں، جو بھی مٹیریل ہے اس کا ٹیسٹ کرا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا آرگنزم پریزنٹ ہے انفیکشن کے اندر، اور اس کے بعد پھر پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں. پیشنٹ کو سمجھاتے ہیں خاص طور پہ کہ کسی بھی قسم کی سیکشول ایکٹیویٹی سے دور رہے وہ، اور ساتھ میں جو بھی اس کا پارٹنر ہے اس کو علاج کرانا لازمی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ بیماری جو ہے پھر بار بار ہو سکتی ہے، پھیل سکتی ہے، اور اس کا علاج پھر پراپر نہیں ہو سکتا. جب بھی گونوکوکل یوریتھرائٹس کا پیشنٹ اپنی بیماری کو چھپاتا ہے، ہائڈ کرتا ہے، نہیں بتاتا، تو الٹیمیٹلی اتنی زیادہ سوزش ہو جاتی ہے کہ اس کا جو پینس ہے، جو یوریتھرا ہے، سارا سوولن ہو جاتا ہے اور پیشاب کی نالی تنگ ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں اس کو پیشاب کے مسائل سٹارٹ ہو جاتے ہیں، رک رک کر آنا، بار بار آنا، زور لگانا، دو دھار بن کر آنا، مسانہ اچھی طرح خالی نہ ہونا، یا ورسٹ کیسز کے اندر مسانے میں پتھری بھی بن سکتی ہے، مسانہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی ہمیں پیشاب کی نالی کو کیمرے کے ذریعے کھولنا پڑتا ہے. تو یہ سارے اس کے سیکوئل ہیں جو اگر آپ پراپر علاج نہ کرائیں تو اس صورت میں ہو سکتے ہیں. تو یہ تمام قسم کی یوریتھرل سیکریشنز کے ساتھ پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ قطرے آ رہے ہیں. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی طرح ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے لازمی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنا بہت خیال رکھیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی کویسچن ہے تو لازمی کمنٹس میں شیئر کریں، انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دوں گا. اللہ حافظ.